خبر اور تبصرہ has been brought to you by Village Curry House. السلام علیکم. پروگرام خبر اور تبصرہ کے ساتھ آپ کا میزبان میجر ماجد اپنے ساتھی طاہر نام شیخ کے ساتھ حاضر خدمت ہے. ناظرین کرام، جہاں دنیا کے کچھ ملکوں میں یعنی کہ یورپ وغیرہ میں کرونا اپنی پیک کے بعد اب ڈکلائن کی طرف ہے، کچھ ملکوں میں اپنی انتہا کی طرف جا رہا ہے، جن میں پاکستان، بھارت، رشیا، یوکرائن، بیلاروس، یہ وہ ممالک ہیں جہاں اس وقت کرونا بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. دنیا کی تمام حکومتیں لاک ڈاؤن کے بعد اب اس کو ایز کرنے کے چکر میں ہیں اور اس سلسلے میں گورنمنٹس مختلف قسم کے اقدامات کر رہی ہیں. ہمارے آج کے موضوعات میں یہی میجر موضوع ہوگا اور ہم ڈسکس کریں گے کہ کہاں حکومتیں لاک ڈاؤن میں نرمی کر رہے ہیں اور اس کے رزلٹس کیا آ رہے ہیں. بالخصوص برطانیہ میں 1 جون سے انگلینڈ میں انہوں نے اسکولوں کے کھولنے کا اعلان کیا، لیکن والدین کی طرف سے بڑی شدت سے ریزنٹمنٹ آ رہی ہے کہ ہمیں یہ بتایا جائے کہ یہ جو آپ اسکول کھولنے جا رہے ہیں آپ اس سلسلے میں کیا اقدامات کر رہے ہیں، اور والدین کے بے شمار تحفظات ہیں. شیخ صاحب، میں چاہوں گا کہ آپ ذرا تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ اگرچہ ویسٹ منسٹر نے یہ اعلان کیا کہ ہم 1 جون سے اسکول کھولنے جا رہے ہیں، لیکن جس شدت سے والدین اس معاملے کو اپنے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں یا ریزنٹمنٹ کر رہے ہیں، یقیناً اس میں کچھ باٹم کی باتیں بھی ہوں گی. جیسا کہ انہوں نے بیچز کو کھولا، لیکن اب وہ علاقے، وہ کونسلیں جن کے ساتھ یہ بیچز لگتی ہیں یا وہ رورل ایریے، انہوں نے اب گورنمنٹ کو یہ کہنا شروع کیا ہے جی کہ یہ اتنے لوگ یہاں آ رہے ہیں، یہ ہمارے لیے مسئلہ بننا شروع ہو گیا. تو میں چاہوں گا تھوڑے سے ناظرین کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب ایکچولی پیرنٹس جو ہے نا اپنے بچوں کے سلسلے میں بڑے محتاط ہوتے ہیں، اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں، بہت زیادہ. تو حکومت نے اپنی طرف سے تو پوری احتیاطیں شروع کر دی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ایک کلاس میں 15 سے زیادہ بچے نہیں ہوں گے، بچوں کے درمیان ڈسٹینس رکھا جائے گا. لیکن پیرنٹس ڈرتے ہیں کہ چھوٹے بچے جو ہیں ان کو یہ سمجھانا بڑا مشکل ہے کہ 6 فٹ کا وہ فاصلہ آپس میں رکھے. حالانکہ رپورٹس یہ ہے کہ بچوں کے درمیان کرونا بہت کم پھیلتا ہے، ان کے ایک سے دوسرے کو بہت کم لگتا ہے. لیکن بہرحال والدین کی پریشانی جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے کہ چھوٹے بچوں کو کیسے آپ ہر وقت اس بات پہ توجہ دے سکتے ہیں کہ وہ دوسرے کے قریب نہ جائے. اور دوسری ایک اور وجہ بھی جو بنی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ انگلینڈ نے ایز ڈاؤن کیا تھا لاسٹ ویک، تو وہاں پہ جو ریٹ ہے ریپروڈکشن ریٹ، اس کی شرح جو ہے وہ دوبارہ بڑی تیزی سے پھیلنی شروع ہو گئی ہے. ایکچولی ایسے ہوا کہ اس وقت جب لاک ڈاؤن کیا گیا تھا، ایز کیا گیا تھا، جو انگلینڈ میں اس کی شرح 0.7% تھی، لنڈن میں 0.4% تھی. تو جب 1% سے یہ کم ہو ریپروڈکشن ریٹ تو آپ خاصی حد تک محفوظ سمجھے جاتے ہیں، سیف زون میں ہوتے ہیں. لیکن جب 1 سے بڑھتی ہے یا اس طرف ٹرینڈ ہوتا ہے وہ پھر تشویشناک صورتحال بن جاتی ہے. تشویشناک بن جاتی ہے. چونکہ ایکچولی ریٹ بڑھنے کی جو وجہ ہے وہ عام پبلک نہیں ہے. جو انگلینڈ میں بڑھا ہے یہ وہ ڈیتھس ہیں، وہ ریٹس ہیں جو ہاسپٹلز اور کیئرس ہوم میں ہوئی ہیں. تو اس کی وجہ سے جو ریٹ ہے وہ بڑھ گیا ہے، کیونکہ آپ نے جو تصویر دینی ہوتی ہے وہ پوری اوور آل دینی ہوتی ہے. فگر جو ہے وہ اوور آل دینے ہوتی ہے پورے کنٹری کے. تو عام جگہ پہ تو اس کی زیادہ شدت نہیں ہوئی، عام لوگوں میں، گلیوں محلوں میں. لیکن جب کیئرس ہوم میں یا ہاسپٹل میں ان کی تعداد زیادہ ہوتی ہے تو وہ 1 کے قریب پہنچ گیا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں میں خاصی تشویش پائی جاتی ہے. اور والدین پریشان ہے کہ اگر یہ ریٹ بڑھ رہا ہے تو کہیں اللہ نہ کرے ان کے بچے بھی اس کا شکار ہو جائیں. اگر بچے وہاں سے، چونکہ وہاں تو پتہ کوئی نہیں ہے، مکس بریڈ بچے ہیں، مختلف علاقوں سے آ رہے ہیں، کسی کو کچھ ہوا تو وہ پھر آگے پھر گھروں میں پھیلنا شروع ہو جائے گا. کلاس 3 سے S3 سے S4 تک وہ بچے فی الحال لے رہے ہیں. اور پورے مطلب نرسری کے بچے نہیں جا رہے، صرف S3 سے S4 تک بچے جا رہے ہیں. اور وہ بھی
دیکھ وہ پوری تعداد میں نہیں جا رہے، ٹھیک، کیونکہ ظاہر ایک کلاس میں اگر 15 بچے ہیں، پہلے 30-35 ہوا کرتے تھے، تو اب وہ 15 بچے صرف لے رہے ہیں، تو پوری تعداد تو نہیں جائے گی۔ ٹھیک، بہرحال حکومت کا یہ کہنا ہے کہ ہم پوری احتیاط کے ساتھ کر رہے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں، والدین کے تفضیلات ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں۔ جی آپ نے ابھی شیخ صاحب بات کی کہ جو اموات زیادہ ہو رہی ہیں وہ کیئر ہومز میں ہو رہی ہیں، تو آج وہ آئل آف سکائی کی بھی ایک خبر ہے کہ آئل آف سکائی میں ایک کیئر ہوم میں، بلکہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آئل آف سکائی میں ہر 10واں بندہ مر رہا ہے۔ میرے صاحب آئل آف سکائی جو کیئر زون ہے وہاں پہ شاید اتنی احتیاطی کی جاتی یا اس کا سسٹم اس قسم کا ہے، وہ اسے ریویو کرنے کا سوچ رہے ہیں، اور اس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ شاید کئی بلین پاؤنڈ جو اخراجات آ جائیں، سارا وہ چینج کرنا چاہ رہے ہیں۔ دیکھیں جو آئل آف سکائی کا جو کیئر ہومز ہے جی وہاں پہ آج 9 آدمی جو ہے نا فوت ہو چکے ہیں، ٹھیک، اور اس سے زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ جو مزید 30 آدمیوں میں 30 افراد میں کرونا کا وائرس پائے گئے ہیں وہاں اسی کیئر ہوم میں، اور 29 جو ہے سٹاف کے لوگ ان میں بھی کرونا پایا گیا ہے۔ یعنی کہ جو سٹاف کے لوگ ہیں ظاہری بات ہے وہ بھی ولنریبل ہیں نا، وہ سارے vulnerable ہیں۔ ایک طرف تو مریض ہیں جو تو ہیں ہی، جن کی عمریں موسٹلی 60-70 سے 80 کے درمیان ہوتی ہے، لیکن جو سٹاف ہے وہ تو ینگ ہوتا ہے، لیکن وہ ان کے بھی حفاظتی انتظامات اتنے نہیں ہیں کہ وہ بچ سکیں، تو ان میں 29 جو ہیں وہ اس کا شکار ہو گئے ہیں۔ تو اس کے لیے خاصا شور مچا ہوا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو مکمل طور پر ریویو کیا جائے، دیکھا جائے کہ کیا کیا کمیاں ہیں، کیا کیا کوتاہی ہے، آیا ان کو پاس سہولتیں کم ہیں یا طریقہ کار غلط ہے۔ یہ تو شیخ صاحب خیر چلتا ہی رہے گا سلسلہ۔ میں آؤں گا اسکاٹ لینڈ کی طرف۔ اسکاٹ لینڈ میں بھی چونکہ سننے میں یہ آیا ہے کہ ہماری فرسٹ منسٹر نیکسٹ ویک کچھ پابندیاں ایز کرنے جا رہی ہیں۔ پھر کل بھی ہم نے ذکر کیا تھا یونیورسٹیوں کی تعلیم کا، یہاں اسکاٹش یونیورسٹیوں نے بھی اس کے متعلق مزید بات کی ہے۔ میں چاہوں گا کہ پہلے آپ تھوڑا سا ہمیں بتائیے کہ اسکاٹ لینڈ میں کیا صورتحال ہے۔ اسکاٹ لینڈ میں سب جو آج کی رپورٹ ہے وہ 41 جو لوگ ہیں وہ کرونا کے ہاتھوں جان کی بازی ہار گئے ہیں، اور جو ٹوٹل تعداد ہے ہاسپٹلز کی تو 1800 کچھ بنتی ہے، لیکن جب کیئر ہومز کی ساتھ ملاتی ہے، گھروں کی ساتھ ملاتی ہے، تو تقریباً 3400 بن جاتی ہے۔ یعنی کہ 3400 افراد اب تک یہاں اپنی جان کی بازی ہے، اپنی لقمہ اجل بن چکے ہیں اسکاٹ لینڈ میں۔ تو اسی وجہ سے اسکاٹش حکومت نے اسکاٹ لینڈ میں ریٹ یعنی ریپروڈکشن ریٹ بھی انگلینڈ کی نسبت زیادہ تھا، تو انہوں نے اب بھی زیادہ ہے، مطلب وہ کم نہیں ہوا، اب تھوڑی سی بہتری آ رہی ہے، لیکن ابھی بھی زیادہ ہے۔ ابھی بھی زیادہ ہے، لیکن ایک 0.8 تھا آج کا جو ہے، انہوں نے جو فگرز دیے ہیں، پہلے تو فگرز ڈیلی نہیں دے رہے تھے، 0.8 ہے، یعنی کہ 1 سے کم ہے۔ 1 سے کم جو ہے نا یہ کنٹرول میں رہتا ہے۔ مطلب وہ آپ کو تسلی ہے صحت کے محکمے کو، گورنمنٹ کو، کہ بھائی یہ ہماری چیزیں ہمارے کنٹرول میں، ہمارے کنٹرول میں۔ تو جو WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے ڈائریکٹر جنرل ہے ریمبیو، انہوں نے اسکاٹش حکومت کی بڑی تعریف کی ہے کہ یہ بڑے اچھے طریقے سے ڈیل کر رہے ہیں، ہینڈل کر رہے ہیں معاملات کو، اور انشاءاللہ اس کے جو رزلٹس ہیں وہ بہتر نکلیں گے۔ تو یہ میرا خیال ہے یہ ایک اچھی بات ہے۔ نکولاس اسٹرجن نے بھی یہی کہا ہے کہ ہم چونکہ حالات اب بہتری کی طرف گامزن ہیں، تو ممکن ہے کہ اگلے ہفتہ جو ہے اس میں وہ کچھ نرمیاں کریں، کوئی زیادہ تو نہیں، صرف ابھی تک انہوں نے صرف ایک نرمی کی ہے لاک ڈاؤن میں، اور وہ ہے کہ آپ ورزش کے لیے پہلے دن میں صرف ایک بار جا سکتے تھے، اب جتنی بار جی چاہے جائیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ مزید اب اگلے ہفتے متوقع ہیں، کیونکہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم زیادہ دیر کوئی بھی جو اکانومی ہے وہ بغیر چلے بغیر نہیں رہ سکتی۔ بالکل، کتنی دیر آپ اسے لاک ڈاؤن کریں گے؟ اکانومی کا پہیہ پر نہیں روک سکتے، ایک دن تو آپ کو اسے کھولنا ہی پڑتا ہے، اور لیکن ساتھ ہی اس کے جو UN ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس حصے میں بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے چوائس دیکھنا ہے، لوگوں کی صحت اور یا زندگیوں یا معیشت کے درمیان۔ بعض لوگ جو بعض کنٹری جو ہیں مثلا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی معیشت جو ہے وہ ضروری ہے کیونکہ غربت بہت ہے، جیسے پاکستان میں ہے، عمران خان ہمارے وزیر اعظم جو ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں، لیکن دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں، عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک غریب آدمی جو ہے میجورٹی ہے جن کی 75% لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں، جنہوں نے صبح کو کمانا ہے تو شام کو کھانا ہے،
بے شمار کروڑوں کی تعداد میں ایسے لوگ ہیں، وہ لوگ جو ہے اس سے متاثر ہو رہے ہیں، اور ہمیں اگرچہ کچھ اموات ہوں گی لیکن اس کے باوجود ہمیں لاک ڈاؤن میں نرمیاں پیدا کر دی ہے، کیونکہ لوگ بھوک سے نہ مرے۔ آپ کو پتہ ہے پچھلے ویک جو ایک آدمی نے خودکشی کی ہے کہ اس کے بچے پانچویں دن پانی سے جب روزہ کھول رہے تھے تو اس سے برداشت نہیں ہوا اور اس نے خودکشی کر لی۔ اچھا، اس میں تو سر صرف یہ شیخ صاحب نہیں ہے، یہ تو معاشرے کی بھی ہماری بے حسی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پاکستانی معاشرہ جو ہے اس میں آپ کو نہ پتہ ہو کہ آپ کے محلے میں کوئی اتنا غریب ہے کہ جس کے گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ہر یہ ایک کو جو پتہ اتنی ہوتا ہے۔ چیریٹی آرگنائزیشنیں یا لوگ یہ کام کر رہے ہیں، ان کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے معاشرے کی بیسکلی بے حسی ہے، یہ اس علاقے کی بے حسی ہے، یہ ان سب لوگوں کے لیے۔ ہمارے تو اسلام میں بھی یہ ہے کہ آپ کے اگر ہمسایہ بھوکا مر جاتا ہے تو آپ سے اس کا حساب کیا جائے۔ بالکل بالکل، آپ ذمہ دار ہیں اس کے۔ تو وہ جو یو این والے ہیں، وہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن والے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس یہ چوائس، ہم نے اس بعد میں چوائس نہیں کر دی ہے کہ لوگوں کی صحت ضروری ہے یا اکانومی ضروری ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، لوگوں کی صحت ضروری ہے، زندگی ضروری ہے، زندگیاں ضروری ہے، اس وجہ سے یہ کوئی چوائس نہیں ہے۔ آپ کے پاس اس سلسلے میں کوئی چوائس نہیں ہے، آپ کو جو فرسٹ پرائرٹی ہے وہ لوگوں کی زندگیوں کو دینی ہوگی۔ جی اچھا شیخ صاحب، میں تھوڑا سا چاہوں گا کہ اس پہ بھی روشنی ڈالتے چلیں کیونکہ ہم پھر دوسرے ٹاپک کی طرف چلے جائیں گے۔ برطانیہ اس وقت یورپ کو لیڈ کر رہا ہے اس معاملے میں، اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ شروع میں برطانیہ ان ملکوں میں شامل تھا جنہوں نے تھوڑا سا اس کو ایزیلی لیا، جس کا رزلٹ آج ہم بھگت رہے ہیں۔ آج یہاں 34,000 سے زیادہ اموات ہو چکی ہیں۔ جی بالکل۔ ابھی اس لاک ڈاؤن کو ایزی کرنے سے پھر آر ریٹ بھی بڑھنا شروع ہو گیا ہے۔ میں چاہ رہا تھا کہ آپ تھوڑا سا ہمارے سامعین کو، ناظرین کو بتائیں کہ یہ اگر اس طرح کی صورتحال برقرار رہی تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیے بے شک آپ کو بتائیے، جیسے کہ 34,000 سے زیادہ اموات ہو چکی ہے اور یورپ میں ہم سب سے آگے ہیں، سب سے آگے ہو گئے۔ 2,40,000 کے قریب ایسے لوگ ہیں جن کو ایڈز کا کرونا کا شکار ہو چکے ہیں، شکار ہو چکے ہیں۔ تو ہمیں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ برطانوی حکومت نے جو پالیسیاں اختیار کی ہے ابھی اسے نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن دوسری طرف آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے گھروں سے باہر نکل کے پارکس میں جا کر پکنک منائی ہے اور انہوں نے باقاعدہ مظاہرے کیے ہیں کہ اکانومی کو کھولا۔ کل لندن میں بہت بڑا مظاہرہ ہوا ہے، لندن میں مظاہرہ بھی ہوا ہے، اور اب یہ تھوڑا سا ڈیوائڈ ہوتا جا رہا ہے معاملہ۔ لوگ حکومت کو پریشرائز کر رہے ہیں اس سلسلے میں کہ آپ جو ہیں اب ہم تنگ آ گئے ہیں۔ دیکھیں 8 ویک ہو گئے ہیں، آج 8واں ویک اسکاٹ لینڈ میں سٹارٹ ہو گیا ہے، تو انگلینڈ میں تو بہرحال انہوں نے پچھلے ہفتے حالانکہ کچھ پابندیاں نرم کی تھی، اس کے باوجود لوگ جو ہے نا احتجاج کر رہے ہیں۔ تو بھارت انہیں ایک نہیں دن تو یہ کھول دیا پابندیاں، لیکن ایک چیز ضروری ہے کہ اسے احتیاط کے ساتھ کھولا جائے، یہ نہ ہو کہ سیکنڈ ٹائم اگر یہ مرض آئے تو پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ نہیں۔ وہ تو ماہرین ویسے بھی اس کا جو انتباہ کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سردیاں آنے والی ہیں، یہ گرمیاں گزرنے کے بعد یہاں ایک لہر اور آئے گی کا امکان ہے۔ وہ بتا رہے ہیں کہ اس کو آپ اسی صورت میں روک سکتے ہیں کہ اب آپ اپنے آر ریٹ کو کنٹرول کریں، جو اس سلسلے میں آپ کو احتیاطی تدابیر بتائی گئی ہیں وہ اختیار کی جائیں، اور اس دوران وہ کہہ رہے ہیں جی کہ اگر کوئی ادویات وغیرہ تھوڑی سی بہتر قسم کی آ جاتی ہیں تو شاید مطلب اس کو کنٹرول کیا جا سکے۔ ڈکلا سٹرجر نے جو آج کہا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہم اگلے ویک اسے ایز ڈاؤن کر رہے ہیں تو وہ ایسے نہیں، پہلے ہم سائنس کی رپورٹس دیکھیں گے۔ ارادہ ہے ان کا کرنے کا، لیکن کہہ رہی ہے کہ پہلے ہم دیکھیں، ہم ماہرین کی آراء کے مطابق اگر انہوں نے کہا کہ آپ لاک ڈاؤن ایز کریں تو ہم تب کریں گے۔ کہہ رہی ہیں کہ میری نیت تو ہے، خیال ہے، ابھی تک جو رپورٹس ہیں وہ اس بات کی تائید کر رہی ہے کہ آپ اسے ایز ڈاؤن کر سکتے ہیں، لیکن اگر اس وقت تک حالات خدا نخواستہ کنٹرول میں نہ آئے یا فگرز اس قسم کی آئیں کہ یہ معاملات بگڑ سکتے ہیں تو وہ پھر ایز ڈاؤن نہیں کریں گے۔ جی اس طرح۔ شیخ صاحب، میں لاک ڈاؤن پہ بات ہوئی کہ 2 مہینے بعد انگلینڈ میں مظاہرے شروع ہو گئے، لندن میں کل ایک بہت بڑا مظاہرہ ہوا۔ ہم اس موقع پہ اگر اپنے اس کشمیری بھائیوں کا ذکر نہ کریں تو یہ بڑی زیادتی ہوگی کہ جو 9 مہینے سے زیادہ ہو گئے لاک ڈاؤن ہے، اور وہاں تقریباً ہر 10 آدمیوں پہ ایک فوجی کھڑا ہوا ہے۔ 9 لاکھ بھارتی فوج ہے وہاں۔ اس کے علاوہ انہوں نے وہاں بہت سے ہندو جو ان کے RSS کے ان کو وہاں لایا ہے،
صرف اسی پرپس کے لیے کہ وہ ان کے ساتھ انتہائی جارحانہ لینگویج، انتہائی جارحانہ رویہ، وہاں دوائیوں کی شارٹیج ہو گئی ہے، 9 مہینے ایک بڑا طویل عرصہ ہے، لیکن آج بحیثیت ہے اس مہذب دنیا کی کہ اس کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے۔ بے شک دنیا کو اندازہ ہو گیا ہے کہ 8 فیصد کا لاک ڈاؤن ہوا ہے جی، اور ان کو ہر سہولتیں میسر ہیں، فوڈ میسر ہے، پیسے میسر ہیں، صرف گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ کتنے تنگ آ چکے ہیں۔ ذرا ان کا سوچیں، جن کو 9 ماہ ہو چکے ہیں، جن کو کھانے پینے کو چیزیں نہیں مل رہی، جن کو دوائیاں نہیں ہیں۔ وہاں تو جو میجورٹی ہے، جو گاؤں کے ایریے ہیں، وہاں وہ باہر سے جا کے لکڑیاں اکٹھی کر کے لاتے ہیں تو چولہا جلتا ہے۔ جی ہاں، تو جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، بیماری، لوگ بیمار ہیں، دفن کرنے کے لیے وہ نہیں جا سکتے تھے، دوائیاں نہیں ہیں، اور ان پہ ہر 8ویں آدمی پہ ایک فوجی جو ہے، ایوریج جو ہے ویلی کے علاقے میں، وہ گن لیے کھڑا ہے۔ تو آپ اندازہ کر لیں کہ ان لوگوں کا کیا حال ہو رہا ہوگا، اور یہ دنیا کی بے حسی کا اندازہ کر لیں کہ انہیں سارا کچھ پتہ ہے، جتنی بھی بڑی پاورز ہیں انہیں سارا پتہ ہے کیا ہو رہا ہے۔ لیکن اچھا، عوام یہاں کے بہت اچھے ہیں، اگر عوام کو بتایا جائے تو وہ بڑا زبردست پریشر ڈالے، لیکن یہاں کا میڈیا اور حکومتیں، ان کی ایک پالیسی ہوتی ہے، وہ اسی کے مطابق چلتی ہے، ان باتوں کو ہائی لائٹ نہیں کرتے۔ جی، حالانکہ جب وہ اشارہ ہوتا ہے حکومت کا، میڈیا بھی کرنا شروع کر دیتا ہے اسی پالیسی کے مطابق، لیکن یہ جان بوجھ کے کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا، میرا خیال ہے یہ ایک گناہ ہے۔ بڑا انسینٹیو ہے ہمارے لیے، ہمارے وہ نوجوان، ہمارے وہ لوگ جو اس سلسلے میں اپنی آواز اٹھاتے ہیں، وہ جب یہ اس قسم کے مظاہرے ہوتے ہیں تو ان کو یہ کشمیر کے سلوگنز بھی وہاں لے کے جانے چاہیے، وہاں بات کرنی چاہیے۔ میرا خیال ہے شاید اس پہ کچھ لوگ اعتراض کریں کہ بات کچھ اور ہو رہی ہے، کیونکہ وہ بات تو لاک ڈاؤن کی ہو رہی ہے نا، وہ کہتے ہیں جی اگر یہاں لاک ڈاؤن ہے تو کشمیر میں جن میں 9 مہینے سے لاک ڈاؤن رکھا ہوا ہے ان کے متعلق بھی سوچیں۔ لیکن علیحدہ انہیں مظاہرے کرنے چاہیے، کہ انہیں بتانا، جب یہ اپنے طور پہ مظاہرہ کریں تو اس میں انہیں بتائیں کہ لاک ڈاؤن یہاں 4 دن میں آپ تنگ پڑ گئے، تو جو 9 ماہ سے ادھر لاک ڈاؤن، ہاں جی، ان کے لیے بھی آواز اٹھائیں، ان کے لیے بھی مطلب کہ یہاں جو برطانوی شہری ہیں ان کو بتایا جائے کہ بھائی وہ دیکھو کہ ہم یہاں 8 ہفتے میں ہماری یہ پوزیشن ہو گئی ہے، تو وہ جن کو 9 مہینے سے لاک ڈاؤن رکھا ہوا ہے، جن کے اوپر ایک گن لیے ہوئے ہر 8-10 آدمیوں کے اوپر ایک سپاہی کھڑا ہوا ہے، ان کے لیے اور ان کو ساری سہولتیں میسر ہیں، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ بات جو ہے لازمی طور پہ آپ نے اچھا پوائنٹ اٹھایا ہے، اس کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور میرا خیال ہے جتنے بھی یہاں پہ پاکستانی اور کشمیری، صرف پاکستانی اور کشمیری نہیں، جتنے بھی لوگ جن میں انسانیت ہے، جو انسانی حقوق پہ بلیو کرتے ہیں، ان کو اس سلسلے میں بات کرنی چاہیے، ہر پلیٹ فارم سے بات کرنی چاہیے۔ شیخ صاحب، واپس اپنے اسی پوائنٹ کی طرف آنے سے پہلے کہ میں آپ سے بات کی تھی کہ اسکاٹش یونیورسٹیز نے اپنا ایک عمل کی بات کی ہے، لیکن اس سے پہلے کہ جہاں کرونا سے نپٹنے کے لیے اور بہت سی باتیں ہو رہی ہیں، آج اسکاٹ لینڈ میں یو کے میں ایک نئی ڈیولپمنٹ کی بات ہو رہی ہے کہ کتوں کے ذریعے اب وہ کرونا کو مطلب کہ شناخت کریں گے۔ بے صاحب، ایکچولی یہ جو ہو رہا ہے نا، یہ ڈرب یونیورسٹی اور لندن اسکول آف ہائیجین، یہ دونوں مل کے انہوں نے ایک پروجیکٹ شروع کیا آج سے، تو یہ کتوں کے ذریعے لوگوں کو ٹریس کریں گے جس میں کرونا ہے۔ کتے کو پہلے وہ اس میں جو وہ ٹرین کرتے ہیں، ظاہری بات ہے وہ ٹرین کتے ہیں، تو اسی لیے انہوں نے کسی میں جب وہ آدمی کوئی کرونا والا گزرے گا، وہ اسے فوراً پہچان لیں گے، پکڑ لیں گے۔ تو یہ ایک بڑا تیز طریقہ ہے، ٹیسٹ سے تو آپ کو پتہ ٹائم لگتا ہے، بڑا ٹائم لگتا ہے، آپ بازار میں نہیں، وہ تو کتے نے اس وقت شناخت کرنی ہے، انہوں نے کہا جی آ جاؤ بھائی آپ کا ٹیسٹ۔ کسی شاپنگ سینٹر میں کسی سڑک پہ کتا کھڑا ہوگا، آدمی گزرے گا، وہ پکڑ لیں گے، کتا اس وقت پہچان لے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ کتے پہلے بھی اس سلسلے میں ملیریا اور جس سے کئی ایسے امراض ہیں جن کے سلسلے میں وہ ٹرینڈ ہے۔ اچھا، جی، وہ آلریڈی کئی یہ جو لنڈن اسکول آف ہائیجین ہے، ان کا ایک پورا اسکواڈ ہے کتوں کا، اچھا، اسپیشل کتے ہوتے ہیں، وہ انہیں ٹرین کرتے ہیں، اور کئی بیماریاں ہیں جن کو وہ فوری طور پہ وہ ٹریس کر دیتے ہیں۔ اور اسی بات کو چونکہ آج کل ضرورت ہے اس کی کرونا کے معاملے میں، بالکل کرونا کے سلسلے میں بھی انہوں نے ٹریننگ دی تھی کتوں کو، آج سے انہوں نے انہیں استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ اور وہ جو منسٹر ہے ہماری انوویشن کے یو کے انہوں نے کہا ہے کہ یہ اس وجہ سے اچھا ہے، گورنمنٹ نے اس کے سلسلے میں 5 لاکھ پاؤنڈ کی ایڈ بھی دی تھی، امداد دی تھی، گرانٹ دی تھی۔ تو انہوں نے کہا اس کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ ہیں
جو اپنا تیزی آئے گی اس میں ڈیٹیکشن میں، ٹیسٹ کرنے میں. جی آپ کو پتا ہے اس وقت تو مسئلہ ہی سب سے بڑا ہے نا کہ کتنی، ٹیسٹ کیونکہ جتنے وہ زیادہ ٹیسٹ کریں گے اتنا ہی زیادہ وہ انہیں پتہ چلے گا کہ بھائی یہاں کیا صورتحال ہے. آپ کو پتہ ہے ہمارے اسکاٹ لینڈ میں بھی اس ماہ کے آخر میں نئی جو آ رہی ہے اسکیم آ رہی ہے، جو نئی ایپ ہے اس کے تھرو بھی 6 فٹ کے فاصلے سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس نہیں وہ تو انشاءاللہ بہت ڈیولپ قسم کی ہوگی. وہ تو بتا رہے ہیں کہ آپ اپنی ایپ میں لوڈ کریں گے، دوسرا جب اس کے پاس بھی ٹیلی فون ہوگا، وہ جب آپ کے پاس آئے گا کرونے والا مریض، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کرونا کا مریض ہے، تو اس کو کہیں گے آپ نہیں بھائی آپ فاصلہ رکھو 6 فٹ کا اور فاصلہ جاؤ اپنا مطلب کہ ٹریٹمنٹ کرو، آپ جاؤ گھر میں آرام کرو. اس کے علاوہ 2000 جو ورکرز ہیں وہ لوگوں کا ٹیسٹ بھی لیں گے اور اس میں بڑی رینڈم ٹیسٹ شروع ہو جائے گا. اس سے بڑی تیزی کے ساتھ کرونا جو ہے نا کنٹرول ہونا شروع انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. اچھا شیخ صاحب، میں اب چاہوں گا کہ جو پھر اگین جو سب سے امپورٹنٹ مسئلہ ہے ایجوکیشن کا، آج برطانوی یونیورسٹیوں نے، کل بھی ہم نے تھوڑی سی بات کی تھی لیکن آج ہماری برطانوی یونیورسٹیوں نے اس کے متعلق عمل کے متعلق تھوڑی سی بات کی ہے. میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا. ہمیشہ جیسے کہ پہلے بھی ہم جنرل بات کرتے رہے ہیں کہ جو فیوچر ہے وہ آن لائن ہے. یونیورسٹی کی صرف بلڈنگ رہ جائے گی اور لیکچر جو ہیں آپ کوئی جو اسٹوڈنٹ ہے کوئی جرمنی میں بیٹھا ہوگا، کوئی پاکستان میں، کوئی ادھر. اچھا شیخ صاحب، یہ ان سبجیکٹس کے لیے تو ٹھیک ہے، لٹریچر پڑھ رہے ہیں، جی لیکن یہ جو سائنس اسٹوڈنٹ ہیں جنہوں نے پریکٹیکل کرنے ہیں ان کے لیے تو یہ صورتحال نہیں ہو سکتی. وہ ان کو پریکٹیکل یا تو اپنے مقابل کسی یونیورسٹی میں کرنے پڑیں گے. سپوز اگر کوئی آدمی جاپان میں بیٹھا ہوا ہے تو وہ جاپان کی کسی یونیورسٹی میں جا کے وہ میرا وہی کہنے کا مقصد کہ اس کے لیے ضرورت تو پڑے گی لیبارٹری کی. وہ پڑے گی. میں زیادہ بات کر رہا ہوں آرٹس کے سبجیکٹس کی، جن میں صرف لیکچر ہوتے ہیں. لیکن جو انجینئرنگ کے سبجیکٹس ہیں، میڈیکل کے جو سبجیکٹس ہیں، وہاں تو آپ کو میڈیکل جو ڈینٹسٹ ہے وہ تو آپ کو پریکٹیکل کرنا پڑے گا. انجینئر جو ہیں وہ مطلب کہ جس فیلڈ میں بھی وہ سارے وہ ان کو جانا پڑے گا، وہ تو کرنا پڑے گا. لیکن ویسے جو عام لوگ اسٹوڈنٹ مطلب کہ لا جو کر رہے ہیں، ہسٹری پڑھ رہے ہیں، لٹریچر پڑھ رہے ہیں، وہ سارے لوگ جو ہے نا وہ آن لائن ہی کیا کریں گے. اگلے 25-30 سال کے بعد پوری دنیا میں یہ سسٹم شروع ہو جائے گا. تو اب چونکہ یہ ایک مسئلہ بن گیا فوری طور پہ، اسٹوڈنٹس نہیں جا سکتے یونیورسٹیز میں. اسکاٹ لینڈ میں 18 یونیورسٹیز ہیں. تو کل ایک سروے کیا گیا تھا کہ چونکہ اسٹوڈنٹس تو نہیں آ سکیں گے، آپ کیا کریں گے؟ سمر کے بعد وہ کلاسیں شروع ہونی ہیں. تو انہوں نے کہا 14 یونیورسٹی جو ہے 18 میں سے انہوں نے کہا ہے کہ وہ آن لائن اور مکس پروگرام شروع کر رہے ہیں. جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ پریکٹیکل وغیرہ جو ہیں تو وہ آن لائن اور پریکٹیکل دونوں جو مکس کر کے نا وہ ایجوکیشن دے گی. اور اس سلسلے میں زیادہ لوگ جو لیکچر گھروں میں بیٹھ کے لے سکتے ہیں گھروں میں سے ہی ان کو لیکچر ملیں گے، اور جو پریکٹیکل ہیں وہ یونیورسٹی میں انہیں آنا پڑے گا. تو یہ سمر کے بعد انشاءاللہ وہ سلسلہ شروع کر رہے ہیں. نہیں ہم انشاءاللہ اپنے کسی اگلے پروگرام میں بھی بات کریں گے. ہمارے پاس ڈاکٹر گل صاحب جیسے ہمارے تعلیم ہیں اور وہ ہمیں صحیح ایکسپلین کر سکیں گے کہ کس طریقے سے، بلکہ ہم ان سے یہ بھی گائیڈنس لیں گے کہ یہ جو ہمارا ٹائم ہے، ہمارے لوگ کس طریقے سے اپنے بچوں کو گھروں میں بیٹھ کے ایجوکیٹ کریں یا کس قسم کی ایجوکیشن دیں. تو ہم انشاءاللہ اس پہ بھی اب پروگرام کریں گے. شیخ صاحب چونکہ وقت بھی ابھی بریک کا تھوڑی دیر میں ہونے والا ہے، میں اس سے پہلے چاہوں گا کہ آپ آج ہماری دنیا میں آپ کو پتہ ہے کہ سیاحت کی انڈسٹری بہت بڑی انڈسٹری ہے اور سیاحت میں جو اس کا میجر رول ہے وہ آپ کی ایئر لائنوں کا ہے. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ایئر لائنیں دنیا میں بہت انڈر پریشر ہیں. امریکہ کی دوسری بڑی ایئر لائن بینک کرپٹ ہو چکی ہے، یہاں بہت سی ایئر لائنز بینک کرپٹ ہو چکی ہیں، اور عملی طور پہ برٹش ایئر ویز جس طرح ہماری ایئر لائن ہے اس کا بھی بڑا مسئلہ ہے کہ وہ گورنمنٹ کو کہہ رہے ہیں جی کہ آپ ہمیں اونچے لیول کی امداد دیں گے تو ہم اپنے اس آپریشن کو جاری کر سکیں گے. لیکن چونکہ بہت بڑی لوگوں کی تعداد بھی کام کرتی ہے، لیکن جو ایک اس کا مین ہے جو مسافر ہیں وہ اس وقت سارے کسی کو نہیں پتہ کہ کیا صورتحال ہے کیا نہیں ہے. ہمارے پاس جو ابھی تک انفارمیشن ہے کہ مے بی جولائی میں کہیں یہ کھلنا شروع ہو. اسپیشلی میں جو پاکستان کے ہمارے لوگ ہیں جو پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں یا پاکستان آنے جانے سے ابھی تک جو امکان ہے کہ شاید جولائی میں. لیکن میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو تھوڑی سی یہ جو ایئر لائنس کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کے متعلق بتائیں. بھائی صاحب مجھ سے زیادہ آپ کا تعلق ہے اس شعبے سے، آپ ایئر لائن سے ڈیل کرتے ہیں. لیکن ایئر لائن جو ہے انڈسٹری جو ہے یہ بڑے پرابلم میں ہے، بہت بڑے پرابلم، اور اس کا جو فیوچر ہے وہ بھی کوئی اتنا اچھا نظر نہیں آ رہا. بلکہ جو دنیا کے ایک بہت بڑے بزنس مین ہیں وارن بفے،
जिन्होंने अभी पिछले साल ही पता नहीं कितने 25-30 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट की थी एयर इंडस्ट्री में, तो वो भी पछता रहे हैं कि मैं क्यों इस तरफ आया हूँ। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। उनके हीटवेव जो ट्रैवल्स है उनकी जो बहुत बड़ी कंपनी है हीटवे, तो एयरलाइन जो है वो आपको पता है ब्रिटिश एयरवेज जो है उससे 12,000 जो अपने वर्कर्स है वो कम कर रही है, वर्जिन अटलांटिक जो है 4,000 का कम कर रही है, इसके बावजूद कि उन्हें फरलों से फ़ायदा पहुंचा है फरलों से, लेकिन वो सोचते हैं कि फ्यूचर में वो कैसे चलेगी। 3 माह को तक तो ठीक है, क्योंकि मुस्तकबिल में अगर प्रॉफिट नहीं होगा, इनकम नहीं होगी, तो वो उसे कैसे कंटिन्यू करेंगे। इस हिस्से में जो 1/3 वो अपने फ्लीट जो है वो कम कर रहे हैं, बेशुमार जो एयरलाइंस है, और इस हिस्से में थोड़ी सी जुर्रत दिखा वो तो रही फिर है। जहाज़ों की भी लूट पड़ जाएगी जी, जहाज़ों की भी लूट पड़ जाएगी। लूट पड़ जाएगी, जिस तरह जी। नई गाड़ियों की बात हो रही है, जी हाँ, जी वो हाँ। कह रहे हैं जी कि सिर्फ 3% गाड़ियां बिकी गाड़ियां हैं, बिकी है, जी नहीं हाँ। बाकी 97% खड़ी हुई हैं। तो अब अपॉर्चुनिटी है कि अगर किसी के पास पैसे हों तो वो ले तो वो मतलब कि भाई अच्छी कीमत में उसको गाड़ियां मिल सकेंगी। गाड़ियां सेकंड हैंड गाड़ियों की तो मेरा ख्याल अब मार्केट ना होने के बराबर रह गई है। मैं सब मेरे ख्याल में मकानात की भी यही पोजीशन होगी। जी बिल्कुल साल ऐसे ही। डेढ़ के बाद ना बिल्कुल ये खासी कम कीमत पे बिकेंगे। असल में मकानात का तो उस वक्त भी ये कहा जा रहा था कि अगर बरतानिया यूरोप से निकल गया तो यहाँ जो मार्केट हाउसिंग मार्केट है ये बिल्कुल बैठ जाएगी, क्योंकि जो यूरोप के साथ पॉलिसियाँ पिछले 50 साल से तय की गई थी उसमें यूरोपियन बैंकों ने यहाँ इस मार्केट में आना था 2014 में, वो इन्होंने हमारे बैंकों ने रिक्वेस्ट करके गवर्नमेंट को रोका, 2017 में फिर उसको एक्सटेंड किया, लेकिन उसके बाद जब ये यूरोप से निकलने का वोट हो गया तो अब वो सारी पॉलिसियाँ चेंज हो गई। तो वे सब वो हम बात कर रहे थे एयरलाइन की, तो वो इस हिस्से में जो पहली जुर्रत दिखा रही है वो रायनेयर है। रायनेयर ने कह दिया कि हम जुलाई से अपनी फ़्लाइट स्टार्ट कर रहे हैं, बाकी का तो अभी पता नहीं है क्या पोजीशन होती है। जी उन्होंने कहा जी कि हम जुलाई से तैयार हैं हम अपनी जो ऑपरेशन को चलाने के लिए। ऑपरेशन को चला। असल में होता ये है कि अगर वो जुलाई की बात करते हैं तो उन्होंने टिकटें भी तो बेचनी है ना, वो सिस्टम में आएंगे, लेकिन चूँकि रायनेयर कोई दुनिया के जो बड़े सिस्टम हैं सैबर वगैरह वर्ल्ड स्पैन वगैरह उन पर नहीं है, वो सिर्फ अपनी टिकटें बेचते हैं उसके ऊपर इंटरनेट के ऊपर, तो शायद उनके लिए ये मामला थोड़ा सा आसान हो टिकटें बेचने का। तो ठीक है, मतलब कि जो उन्होंने अपने आप को तैयार कर लिया है जी वो तैयार। बाकी भी एयरलाइंस ने अंदिया दिया है कि हम अपना शुरू करेंगे ऑपरेशन, इंटरनेशनल ऑपरेशंस जो हैं, क्योंकि यहाँ तो सारे इंटरनेशनल अब होंगे सारे काम। मतलब आज पाकिस्तान में जिस तरह उन्होंने अंदरूनी तौर पर अपनी PIA ने कराची, लाहौर और इंटरसिटी अपनी फ़्लाइट्स शुरू कर दी हैं, हो सकता है अगले मरले में वो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स भी शुरू में सब। इसमें प्रॉब्लम ये है एयरलाइन में, बसों में, ट्रेनों में कि लोग बिल्कुल साथ साथ बैठते हैं। हम बैठे हुए हैं दोनों, हमने 6 फुट का फासला रखा हुआ है, बिल्कुल फासला तो रखा हुआ। ट्रेन में बस में फासला तो आप आप ऐसे नहीं रख सकते। और बाई ईयर वो आपको पता है सफ़र बड़ा महंगा होता है, अगर आप इतना फासला रखेंगे तो वो कास्ट बड़ी करेगा, बिल्कुल ऐसे। और इसके अलावा उन्हें मज़ीद चेंजेस भी करनी पड़ेंगी। हर मुसाफिर के लिए वो लाजमी करार दे रहे हैं कि वो मास्क पहने, हाथ में वो ग्लव्स पहने, और ये भी कहा जा रहा है उन्हें खाना भी नहीं दिया जाएगा, और साथ ही उनके दरमियान शीशे का वो लगा दिया जाएगा एक। ये तो खैर एक मतलब हाइपोथेटिकल बात थी ना कि उनके दरमियान शीशे की शीट लगाई जाएगी, वो भी एक बड़ा एक्सपेंसिव अमल है, वो कैसे होगा या कैसे नहीं होगा। लेकिन मेरा ख्याल है जनरली लोग इस बात की थोड़ी सी उम्मीद रखें कि जुलाई में शुरू हो जाएगी, शुरू हो जाने का इम्कान है। देखना पहले तो बंद हो गई थी, लोग जो पाकिस्तान में, मतलब इस वक्त तक तो पता ही कोई नहीं है ना कि भाई क्या नहीं है, लेकिन अब ये होप की खबर है कि हो सकता है जुलाई से ये सफ़र की इब्तिदा हो जाए। शेख साहब, चूँकि ग्लासगो में अज़ान असर का वक्त भी हो गया और हमारी कमर्शियल ब्रेक का वक्त भी हो गया, तो नाज़रीन कराम, ग्लासगो और उसके गिरदनवा में अज़ान असर और एक कमर्शियल ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर खिदमत होते हैं। खबर और तबसरा में मेजर माजिद और ताहिर नाम शेख एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत हैं। नाज़रीन कराम, आज प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ लंदन से जनाब ग़ुलाम हुसैन अवान
نے ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہونا تھا، لیکن ابھی تک ہمارا ان سے رابطہ نہیں ہو سکا، اور ہم نے ان سے گفتگو کرنی تھی کہ لنڈن میں اس وقت کیا صورتحال ہے، وہاں جو ہمارے لوگ ہیں جو اسکول کھلنے پہ ہے ان کی کیا ریزنٹمنٹ ہے اور وہاں کیا صورتحال ہے. لیکن ہمارا جو ہی ان سے رابطہ ہوتا ہے ہم انشاءاللہ ان سے اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. شیخ صاحب، جہاں کرونا پہ بہت سی باتیں ہو رہی ہیں، فرانس کی ایک کمپنی نے، سانوفی کمپنی ہے، جو امریکہ کی ایڈ سے ایک ویکسین تیار کر رہی ہے. ان کے چیف ایگزیکٹو پال ایڈسن نے ایک بڑا عجیب و غریب بیان دیا. وہ کہتے ہیں جی کہ اگر یہ ویکسین آئی تو اس پہ پہلا حق امریکہ کا ہوگا. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر امریکہ کا پہلا حق ہوگا تو باقی کیا کریں گے؟ میرے صاحب بات یہ ہے کہ وہ کہنے والے اتنے غلط بھی نہیں ہیں، کیونکہ یہ انٹرنیشنل آج کل جو سسٹم ہے انٹرنیشنل کمپنیز کا، جو انویسٹمنٹ کرتا ہے کسی بھی کنٹری میں، بیسک حق اسی کا ہوتا ہے، چاہے وہ چائنا میں چیز بنے، چاہے وہ امریکہ میں بنے، چاہے انڈیا میں بنے. چونکہ جس نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے جس کمپنی نے، اسی کی یہ مال لگانے کی بات ہے. یہ مال لگانے کی بات ہے. اگر امریکہ نے مال لگایا ہے تو وہ کہنے میں اتنا غلط نہیں ہے. نہیں، ویسے انہوں نے بھی یہ بات کی ہے. انہوں نے کہا جی کہ اس لیے امریکہ کا حق ہے کہ یہ امریکہ نے جو ہمارے ساتھ سرمایہ کاری کر کے رسک لیا ہے، پیسے اسی کے لگے ہوئے ہیں نا. ہاں، یا تو یہ طے پایا جاتا اس معاہدے میں کہ جس کنٹری میں یہ بنے گی پہلے وہ استعمال کریں گی. اگر یہ چیز کلیئر کر دی جاتی پھر تو ٹھیک ہے. یہ تو ایسی ہے کہ اگر ہم چائنا سے یہاں سے مال بنواتے ہیں تو چائنا کہے کہ پہلا میرا حق ہے. تو وہ تو جو یہاں کی سپوز مارکس اینڈ اسپینسر ہے اس نے وہاں سے بنوا کے پوری دنیا میں پھیلانا ہوتا ہے. تو چائنا یہ تو نہیں کہہ سکتا. اسی وجہ سے فرانس بھی یہ کہنے میں کوئی اتنا حق بے جانب نہیں ہے کہ وہ دوائی پہلے اس کے، ہاں وہ یہ کہہ سکتا ہے، اور امریکہ کو چاہیے بھی کہ جس ملک میں وہ بن رہی ہے اس کا ایک کوٹا رکھ دے. لیکن اس پہ بڑا ریئیکشن بھی آیا ہے. فرانسیسی ایوان صدر نے اس بات پہ اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے، اور انہوں نے بڑا شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے نے کہا جی کہ جو بھی ویکسین ہے یہ لوگوں کے فلاح و بہبود کے لیے ہونی چاہیے، وہ یہ ٹھیک ہے، کسی خاص مطلب کے لیے نہیں. اور جو ان کے وزیر خزانہ ہیں انہوں نے تو یہاں تک کہا ہے، انہوں نے کہا ہاؤ اٹ از پاسبل کہ یہاں فرانس میں ڈیولپ ہو، فرانسیسی کمپنی اس کو ڈیولپ کرے اور امریکہ والے اس سے فائدہ اٹھائیں. یہ تو اس پہ بڑی ریزنٹمنٹ آ رہی ہے مطلب نا. تو وہ یہ کہتے ہیں جی کہ یہ ایک انٹرنیشنل چونکہ وبا ہے، ایک انٹرنیشنل مسئلہ ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ اس پہ کسی ایک ملک، محض ایک ملک یا علاقے کو اس پہ کوئی پرائورٹی نہیں ہونی چاہیے. یہ پوری انسانیت کے لیے ہے اور اس کا فائدہ پوری انسانیت کو یکساں طور پہ ہونا چاہیے. اصولی طور پہ یہ بات بالکل صحیح ہے، سبھی پوری انسانیت کے لیے. لیکن میرے سب آپ کو پتہ ہے یہ دنیا میں جو کیپٹلزم کا سسٹم ہے اس میں ڈفرینٹ مافیاز ہیں انٹرنیشنل لیول پہ جو پوری دنیا کی اکانومیز کو کنٹرول کرتی ہیں. ان میں صرف فارماسوٹیکل کا مافیا نہیں ہے، ان میں آئل مافیا بھی ہے، ان میں اسلحے کا مافیا بھی ہے. ڈفرینٹ طرح کے یہ مافیاز بنے ہوئے ہیں، اور بینکنگ کا مافیا ہے. بالکل، یہ سارے جو ہیں نا یہ سب مافیا ہیں جو سب کنٹرول کر رہے ہیں، یہ ساری دنیا کو کنٹرول کرتی ہیں. تو وہ اپنی چیزیں اپنے فائدے کے مطابق دنیا کے مختلف ممالک سے تیار کرواتے ہیں، اور یہ انہی کی مرضی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنی جو پروڈکٹ ہے اس کو وہ کس حساب سے ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. تو فرانس والے کہہ تو سکتے ہیں کہ جی ہمارے ملک میں بھر دیا پہلے ہمیں نے، لیکن بہرحال میرے خیال میں جو انٹرنیشنل لاز بھی ہیں وہ بھی اس بات کو ان کی تائید نہیں کریں گے. اچھا، اس سلسلے میں عمران خان ہمارے وزیر اعظم اور 140 عالمی ماہرین، رہنماؤں اور بڑے بڑے لوگوں نے ایک مشترکہ اوپن خط لکھا ہے عالمی ادارہ صحت کو، اور انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ویکسین کے جملہ حقوق کو محفوظ نہیں رکھا جانا. بالکل ٹھیک ہے، یہ بھی صحیح بات ہے. جی بالکل. اور خط میں یہ کہا گیا ہے کہ تمام ممالک اور عالمی ادارے ضمانت دیں کہ یہ جب مؤثر ویکسین تیار ہو جائے تو وہ دنیا کے تمام ممالک اور اس کے عوام کے لیے ہوگی. میں سب یہ بالکل ٹھیک مطالبہ ہے. کوئی بھی دوائی تیار کرنے سے پہلے یہ طے کر لیا جائے کہ یہ انسانیت کے لیے ہوگی، یہ منافع کے لیے نہیں ہوگی. منافع نارمل جتنا ہونا ہے وہ تو ہونا ہی ہے، لیکن اس کو ذخیرہ اندوزی کی زد میں نہیں آنا چاہیے، اس کو کسی ایک علاقے کے لیے مخصوص نہیں ہونا چاہیے، اس کو بلیک میلنگ کے لیے یوز نہیں کیا جانا چاہیے. شیخ صاحب، غلام حسین صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ آ گئے. غلام حسین صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام. آپ سے رابطہ ہوا تھوڑا دیر سے ہوا لیکن چلیں آپ سے رابطہ ہو گیا. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے لیے قیمتی وقت نکالا. اسٹوڈیو میں اس وقت میرے ساتھ طاہر نام شیخ صاحب بھی موجود ہیں. غلام حسین صاحب, وقت کی قلت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ گورنمنٹ نے 1 جون کو انگلینڈ میں اسکول کھولنے کا اعلان کیا لیکن پیرنٹس کی بڑی ریزنٹمنٹ آ رہی ہے, ان کے بڑے تحفظات ہیں اس سلسلے میں. تو آپ چونکہ لنڈن میں آپ اس کو دیکھ رہے ہیں, آپ نے کیا مانیٹر کیا؟ جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ والدین کی طرف سے کافی زیادہ اس لیے پریشر ہو رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک گورنمنٹ خود کلیئر نہیں ہے کہ یہ اس وبا سے جو ہے وہ جان چھوٹ چکی ہے یا نہیں, تو اس لیے وہ بچوں کو بھیج کر جو ہے وہ رسک نہیں لینا چاہتے. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک گورنمنٹ اس کو پورا کلیئر نہیں کرا دیتی کہ جو لندن یا برطانیہ کوئی علاقہ بھی ہے یہ کورونا وائرس سے کلیئر ہو چکا ہے, اس وقت تک وہ بچوں کو اسکول نہیں بھیجیں گے. یہی پرابلم آ رہا ہے. آپ نے ٹھیک کہا, اس لیے جو ہے وہ والدین اس حوالے سے کافی زیادہ حکومت میں دباؤ بنا رہے ہیں کہ ابھی وہ ایسا فیصلہ نہ کریں. جی اپنا عوان صاحب یہ بتائیں کہ کیا والدین سمجھتے ہیں کہ حکومت جو اقدامات کرنے جا رہی ہے, اسکول کھولنے جا رہی ہے, ان کے بچے اس میں غیر محفوظ ہوں گے؟ جی بالکل, اس لیے غیر محفوظ ہوں گے کہ دیکھیں جو اسٹاف کام کر رہا ہے اس کا اپنا اسکول کا جو اسٹاف کام کر رہا ہے, اگر ان کے بھی جو ہے وہ کورونا وائرس کے ٹیسٹ نہیں ہوئے تو اس کے علاوہ پھر آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ یہ کلیئر قرار دے دیا گیا ہے؟ یہ وجوہات ہیں. لیکن وہ بچوں کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ اگر کلاس بڑی تھی 35-40 کی تھی, صرف 15 بچوں پہ مشتمل کلاس ہوگی, اور ان کا وہ کہہ رہے ہیں کہ باقاعدہ ہم چیک بھی کریں گے اور پوری کلاس کو نہیں بلا رہے, تھوڑے تھوڑے کر کے بچے بلا رہے ہیں, تو ظاہر ہے انہوں نے کام تو شروع کرنا ہے کسی نہ کسی سٹیج پہ. تو اس کے لیے کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ ابھی آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو مزید ڈیلے کیا جائے, یا سپوز آپ ایک والد ہیں, کیا آپ چاہیں گے کہ آپ کا جو بچہ ہے وہ ان حالات میں اسکول جائے, وہ محفوظ ہے؟ میں دیکھو شیخ صاحب, میں تو یہ بات کہتا ہوں کہ جو سمر ہالیڈیز آ رہی ہیں اس پہ شاید 1 مہینے کا ہی ٹائم ہوتا ہے, تو اس لیے وہ لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر آپ اب وہ جو ٹائم ہے وہ بھی انہیں چھٹیوں میں گزار دیں تاکہ اس کے بعد اگر کورونا وائرس سے حالات بہتر ہوتے ہیں تاکہ جو پیرنٹس ہیں اگر وہ ٹینشن کے اندر رہیں گے کہ وہ بچوں کو اسکول بھیج کے بھی پیچھے سے ٹینشن کے اندر کہ بچہ اسکول سے جو ہے وہ کوئی ایسا جو سمٹم نہ لے کورونا وائرس کی سارا گھر افیکٹ ہو جائے, تو اسی لیے جو لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر اسی کو برداشت کیا تو تھوڑا سا اور کر لیں اور پیس آف مائنڈ ہو جائے. اور اگر کوئی جو اسکول بہت ضروری ہیں جہاں پر انفیکشن بہت کم ہے, اگر آپ ان کو کھول دیں مرحلہ وار تو اس میں کوئی میرا خیال ہے کوئی مذائقہ نہیں ہے, لیکن جن علاقوں کے اندر یا لندن میں جن علاقوں میں کیسز زیادہ رپورٹ ہے وہاں پر یہ کھولنا جو ہے وہ رسک ہوگا. اس لیے جو یہاں پر چائلڈ پروٹیکشن کمیٹی ہے وہ میں رات کو ڈبیٹ دیکھ رہا تھا چینل کے اوپر, تو وہ بھی اسی بات کو جو ہے اپیل کر رہے ہیں کہ جو ابھی جب آپ نے جو کی ورکرز ہیں جو اسکول میں پڑھاتے ہیں اگر ان کے بھی ٹیسٹ مکمل نہیں ہیں تو پھر آپ کس طرح کر سکتے ہیں؟ عوان صاحب آپ ہمیں بتائیں گے کہ لنڈن میں جو یا انگلینڈ میں جو پاکستانی کمیونٹی ہے اس کے کرونا کے وائرس ہونے کی شرح کیا ہے, کتنی اموات ہو رہی ہیں اور کس قدر وہ متاثر ہو رہے ہیں؟ دیکھیں شیخ صاحب, جو سب سے زیادہ میرے خیال ہے ورنگ والی بات ہے وہ یہ ہے کہ برطانیہ کے اندر جو کیسز لنڈن میں خاص طور پہ جو رجسٹرڈ ہوتے ہیں نا اس کی جو اس کے بعد مرنے والوں کی پرسنٹیج دوسرے یورپی ممالک سے زیادہ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ٹوٹل جو کیسز ہیں اس وقت 2 لاکھ کے قریب کیسز ہیں, ٹھیک ہے, اور جو مرنے والوں کی تعداد ہے تقریباً 36,000 کے قریب ہو چکی ہے. تو آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ یہ میرا خیال ہے کہ شاید 15% کے قریب بنتی ہے اموات. تو یہ کسی بھی یورپی ملک سے زیادہ ہیں کہ آپ کیسے ریلیٹیو ہوں اور مرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے. اسی وجہ سے یہاں پر دیکھیں جو ریکوری ریٹ ہے ایز کمپیئر ٹو ادر یورپین کنٹری برطانیہ کے اندر کم ہے, جس کی وجہ سے جو ہے وہ لوگوں کے اندر پریشانی کا ایلیمنٹ اسی وجہ سے نمایاں ہے کہ تاکہ یہ نہ ہو کہ اتنی قربانی دینے کے باوجود جب تھوڑا سا وہ بچوں کو اسکول بھیجیں یا اس طرح کی صورتحال میں دوبارہ پھر ان کے حالات خراب ہو جائیں. اسی وجہ سے جو ہے والدین لگتے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بچوں کو اسکول نہیں بھیجنا, یا بہت کم تعداد کے اندر لوگ جو ہیں وہ بچوں کو اسکول بھیجنا چاہ رہے ہیں. یہی وجہ ہے. عوان صاحب, کل لنڈن میں ایک بڑی ریلی نکالی گئی جس میں یہ سلوگن تھا کہ لاک ڈاؤن کو ختم کیا جائے.
آپ وہاں چونکہ لنڈن میں موجود ہیں، آپ ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا یہ بتائیے کہ وہ ان کے کیا مطالبات تھے اور وہ کیوں لاک ڈاؤن کو جلدی ختم کرنا چاہتے ہیں؟ کیا وہ گھروں میں بیٹھ کے تنگ پڑ گئے ہیں یا اس کی کوئی اور وجوہات ہیں؟ دیکھیں، ایک تو گھروں میں رہ کر جو ہے نا خانگی لڑائی جھگڑے جو ہے نا بہت زیادہ اضافہ ہو چکا ہے، اور یہ جو لوگ، یہ اتنی بڑی تعداد میں نہیں لوگ تھے، شاید یہ درجنوں کی تعداد میں تھے لوگ جو کل یہ مظاہرہ کر رہے تھے، اور میرا خیال ہے اس لیے گورنمنٹ ان کو کوئی سیریس نہیں لے رہی، اور نہ کوئی بہت زیادہ کوریج ان کو میڈیا پہ مل رہی ہے، چونکہ ہر شخص یہی چاہ رہا ہے کہ سیف جب تک نہ ہو اس وقت تک جو ہے وہ لاک ڈاؤن کو ایز نہیں کرنا چاہیے، اس وقت تک جو ہے وہ لوگوں کو بیک ٹو نارمل نہیں کرنا چاہیے، اور یہی وجہ ہے کہ ایک کم تعداد میں لوگ ہیں، ان کو زیادہ اس سلسلے میں جو ہے نا وہ شاید پذیرائی نہیں مل رہی، اور یہ جو لوگ اپنے بچوں کو بھی اسکول نہیں بھیجنا چاہ رہے، انہیں کی آپ کو ویسے جب سے میں پہلے وجہ بتائی ہے کہ یہی وجہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ صورتحال سے پریشان بھی ہیں، چونکہ جب وہ میڈیا پہ خبریں سنتے ہیں، ابھی 2 دن پہلے خبر آئی ہے جس میں کہا گیا جی کہ ہو سکتا ہے کہ کرونا وائرس جو ہے وہ HIV کی طرح جو ہے کبھی ختم ہی نہ ہو، سر وہ آپ کو احتیاط ہی کرنی پڑے گی۔ تو ایسی جب چیزیں آپ میڈیا میں سنتے ہیں تو پھر لوگ اور پریشان ہوتے ہیں، اور آج ایک رپورٹ کی ایک نیوز پیپر کے اندر کہ برطانیہ میں یہ لاک ڈاؤن کا جو پیریڈ اگر گزرتا ہے تو اس کے بعد جو سب سے بڑا ایشو ہوگا وہ مینٹل النس کا ہوگا، کہ برطانیہ کے اندر مینٹل النس کے اتنے زیادہ کیسز آ رہے ہیں، اتنی زیادہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے کہ لوگ ایک تو ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں اپنے اکنامک صورتحال کی وجہ سے، اور دوسرا جو یہ جو لائف سٹائل چینج ہونے جا رہا ہے کہ آپ ٹیسکو میں چلے جائیں، کسی بڑے اسٹور کے اندر چلے جائیں، آپ کو جو ہے وہ 2 منٹ کے بعد لائن میں کھڑا ہونا پڑتا ہے، تو آپ کو 2 گھنٹے سے لائن میں لگ جاتی ہے کسی اسٹور میں جانے کے لیے۔ تو یہ اوور آل جو لائف پیٹرن ڈسٹرب ہو رہا ہے، اس سے لوگ بہت زیادہ جو ہے وہ ذہنی مسائل کا شکار ہو رہے ہیں۔ اوان صاحب، چونکہ ٹائم تھوڑا سا کم ہے، میں آپ سے آخری سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو گورنمنٹ نے مختلف قسم کی لوگوں کو گرانٹس یا ہیلپ کا کیا ہے، لنڈن میں ہمارے لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد ایز اے ٹیکسی ڈرائیور کام کرتی ہے، لیکن یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو کم از کم 3 سال سیلف امپلائڈ ہونے چاہیے، اس میں تو ہماری ایک بہت بڑی تعداد اس میں نہیں آ سکے گی، تو ہمیں تھوڑا سا مختصراً یہ بتائیے کہ ہمارے لوگوں کی اس معاملے میں کیا صورتحال ہے اور وہ کس طرح سٹرگل کر رہے ہیں۔ دیکھیں، یہ آپ نے بات بالکل ٹھیک کی ہے، لیکن ابھی گورنمنٹ نے سیلف امپلائڈ کی بھی اسکیم کا اعلان کیا تھا، اور اس میں دیکھیں اگر کسی شخص نے جو ہے وہ پراپرلی ٹیکس پے کیا ہوا ہے، یا وہ جو ہے وہ سیلف امپلائڈ جو ہے وہ ٹیکس دیتا رہا ہے، اس کا نمبر ہے، تو اس کو ضرور پیسے ملتے ہیں۔ لیکن کئی ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے جو ہے وہ تھوڑا سا چیزیں کچھ ہائڈ کی ہوتی ہیں، ان کو کچھ پرابلمس آ رہی ہیں، لیکن گورنمنٹ کے پاس بہت ساری اس سلسلے میں تجاویز بھی جا رہی ہیں اور کمپلین بھی جا رہی ہیں، اور مجھے یہ توقع ہے کہ اگلے ہفتے کچھ نئی اسکیم جو ہے وہ اناؤنس ہونے والی ہیں، اور ان کی کوشش ہوگی کہ کوئی بھی طبقہ اور کوئی بھی شخص جو ہے وہ مالی مشکل کا شکار نہ ہو، اور جس کو گورنمنٹ بھی مدد کر سکتی ہے وہ ضرور کرے گی۔ جو نئی اسکیمیں آنے والی ہیں اس میں جو ہے وہ ایسے لوگ کور ہو جائیں گے جن کو اس وقت تک جو ہے وہ نہیں جن کی پریشانی۔ اوان صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، ہم انشاءاللہ فیوچر میں بھی آپ سے رابطہ کرتے رہیں گے اور اپڈیٹ لیتے رہیں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ عوان صاحب آپ کا۔ ناظرین اکرام، یہ تھے غلام حسین اوان لنڈن سے، جو ہمیں لنڈن کی صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے۔ شیخ صاحب، ہمارے پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہونے کے قریب ہے۔ ناظرین اکرام، آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ میجر ماجد اور طاہر نام شیخ کو اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ ایک نئے پروگرام اور نئے موضوعات کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔